یہ ایک بہت پرانی کہانی ہے۔ وہ زمانہ تھا جب دنیا میں جادو اور بہادری کی کہانیاں سچ ہوا کرتی تھیں۔ اس وقت ایک بہت بڑا اور خوشحال ملک تھا جسے گلستان کی سلطنت کہا جاتا تھا۔ اس سلطنت کا بادشاہ بہت انصاف پسند تھا۔ اس کی 3 بیٹیاں تھیں، لیکن تینوں ایک دوسرے سے بہت مختلف تھیں۔ سب سے بڑی شہزادی کا نام طیبہ تھا۔ طیبہ کا دل بالکل صاف اور معصوم تھا، جیسے بہتا ہوا صاف پانی۔ جہاں اس کی دونوں چھوٹی بہنیں ہیرے، جواہرات اور طاقت کے خواب دیکھتی تھیں، وہیں طیبہ کو اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کی خدمت میں خوشی ملتی تھی۔ وہ پرندوں اور زخمی جانوروں کا خیال رکھتی تھی۔ طیبہ اتنی معصوم تھی کہ لوگ اسے کمزور سمجھتے تھے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ یہی معصومیت ایک دن اس کا بڑا امتحان بنے گی۔ طیبہ کی دونوں چھوٹی بہنیں ماہم اور عالیہ بہت چالاک اور مغرور تھیں۔ وہ ہمیشہ یہ سوچتی رہتی تھیں کہ بادشاہ کا تاج کیسے حاصل کیا جائے اور طیبہ کو سب کے سامنے نیچا دکھایا جائے۔ ان کے نزدیک طاقت کا مطلب تلوار اور دولت تھا، جبکہ طیبہ کی طاقت اس کے محبت بھرے دل میں تھی۔ ایک دن ماہم اور عالیہ تتلیوں کو پکڑ کر قید کر رہی تھیں۔ طیبہ نے چپکے سے آ کر تتلیوں کو آزاد کر دیا۔ یہ دیکھ کر دونوں بہنیں بہت ناراض ہو گئیں۔ انہوں نے کہا، طیبہ، تم ہمیشہ ہمارا کھیل خراب کر دیتی ہو۔ تم اتنی معصوم ہو کہ دنیا کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ طیبہ نے نرمی سے کہا، جانوروں کو قید نہ کرو، انہیں بھی درد ہوتا ہے۔ بادشاہ یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے دل میں سوچا کہ طیبہ کا دل سونے جیسا ہے، لیکن کیا یہ معصوم دل دنیا کی سختیوں کا سامنا کر پائے گا؟ ایک دن طیبہ جنگل میں لکڑیاں اور پھول لینے گئی۔ اچانک اسے جھاڑیوں میں سے آواز آئی۔ وہ ڈری نہیں اور آگے بڑھ گئی۔ وہاں اس نے ایک خوبصورت سفید سانپ دیکھا جو زخمی تھا اور ایک پتھر کے نیچے دبا ہوا تھا۔ طیبہ نے محبت سے کہا، او میرے دوست، تم تو بہت زخمی ہو۔ اس نے اپنی قیمتی اوڑھنی پھاڑ کر سانپ کے زخموں پر پٹی باندھی اور اسے اپنی ٹوکری میں رکھ کر محل لے آئی۔ وہ سانپ کو دودھ پلاتی رہی۔ سانپ نے شکر گزاری سے طیبہ کی طرف دیکھا۔ طیبہ نے اس سے کہا، میرے یہاں کوئی دوست نہیں، سب مجھے بے وقوف سمجھتے ہیں، کیا تم میرے دوست بنو گے؟ سانپ نے سر ہلا دیا، جیسے ہاں کہہ رہا ہو۔ وقت گزرتا رہا۔ سفید سانپ اب طیبہ کی حفاظت کرنے لگا۔ جب بھی طیبہ اداس ہوتی، سانپ کہیں سے ایک خوبصورت موتی لا کر اسے دے دیتا۔ طیبہ بہت خوش ہو جاتی۔ اسی دوران ایک دن بادشاہ کی آنکھوں کی روشنی اچانک ختم ہو گئی۔ بادشاہ کچھ بھی دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ محل کے حکیم نے کہا، بادشاہ کی آنکھیں صرف نیلم جھیل کے پانی سے ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ یہ جھیل 7 پہاڑوں کے پار ہے اور راستے میں جادوئی خطرے بھی ہیں۔ ماہم اور عالیہ نے دکھاوا کیا کہ وہ جانے کو تیار ہیں، لیکن محل کے دروازے تک جا کر ہی ڈر گئیں اور واپس آ کر جھوٹ بول دیا کہ راستہ بند ہے، وہاں جانا ناممکن ہے۔ یہ سن کر طیبہ نے کہا، میں خود جاؤں گی، میں اپنے بابا کے لیے پانی لے کر آؤں گی۔ لوگوں نے سوچا، یہ معصوم لڑکی جنگل میں کھو جائے گی۔ طیبہ نے اپنی ٹوکری اٹھائی جس میں سفید سانپ چھپا ہوا تھا اور سفر پر نکل پڑی۔ کانٹوں بھرے جنگل میں چلتے چلتے طیبہ کے پاؤں زخمی ہو گئے اور وہ رونے لگی۔ تب سفید سانپ ٹوکری سے باہر آیا۔ اس نے اپنی دم زمین پر ماری اور سارے کانٹے خوبصورت پھولوں میں بدل گئے۔ طیبہ حیران رہ گئی۔ راستے میں وہ جادوئی موتی گم ہو گیا اور طیبہ راستہ بھول گئی۔ تب سفید سانپ کی آنکھیں چراغ کی طرح چمکنے لگیں اور اس نے طیبہ کو صحیح راستہ دکھایا۔ آخرکار طیبہ نیلم جھیل تک پہنچ گئی۔ وہاں ایک ڈراؤنی کالی چڑیل جھیل کی حفاظت کر رہی تھی۔ چڑیل نے جادو کیا تاکہ طیبہ کو پتھر بنا دے۔ طیبہ ڈر کے مارے آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ اچانک سفید سانپ ہوا میں اچھلتا ہے اور بہت بڑا بن جاتا ہے، بالکل ایک اژدہے کی طرح۔ وہ چڑیل سے بہادری سے لڑتا ہے۔ بڑی سخت لڑائی کے بعد سانپ چڑیل کو بھگا دیتا ہے، لیکن خود بہت زخمی ہو کر زمین پر گر جاتا ہے اور پھر سے چھوٹا سانپ بن جاتا ہے۔ طیبہ روتے ہوئے سانپ کو اٹھا لیتی ہے اور کہتی ہے، تم نے میری جان بچائی، تم صرف ایک جانور نہیں ہو، تم میرے سب سے اچھے دوست ہو، بڑھائے کرم مت مرو۔ طیبہ کا ایک معصوم آنسو سانپ کے ماتھے پر گرتا ہے۔
अचानक एक चमकदार सफ़ेद रोशनी फैल जाती है। सांप गायब हो जाता है और उसकी जगह एक खूबसूरत शहज़ादा खड़ा होता है। वो कहता है, मैं शहज़ादा शहरयार हूँ। एक चुड़ैल ने मुझे सांप बना दिया था। उसने कहा था कि जब कोई मासूम लड़की मेरे लिए आंसू बहाएगी तब मैं दोबारा इंसान बन जाऊंगा। तैयबा और शहज़ादा नीलम झील का पानी लेकर महल वापस आ जाते हैं। पानी आंखों में डालने से बादशाह की बीनाई वापस आ जाती है। माहम और आलिया को अपनी गलती पर शर्मिंदगी होती है। शहज़ादा सबको बताता है कि तैयबा की मासूमियत और बहादुरी ने उसकी जान बचाई। बादशाह बहुत खुश होता है और तैयबा की शादी शहज़ादा शहरयार से कर देता है। सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। सबक: सच्चा दिल, नरमी और हमदर्दी हमेशा जादू और ताकत से बड़ी होती है।